السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک میں ہم روزانہ ہر پارے سے منتخب آیتوں کی مختصر تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ مختصراً اس بات سے واقف ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے کس پارے میں کن چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور یہ صرف آپ کے اندر قرآن فہمی کی طرف رغبت پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے، تاکہ ان درسوں کے ذریعے آپ کے اندر مزید قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کا شوق پیدا ہو اور آپ مستقل کتب تفسیر کا مطالعہ شروع کر سکیں، یا جو مطالعہ نہیں کر سکتے وہ مزید تفسیر پر مشتمل تفصیلی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ یہ رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے ہم یہ منتخب مقامات سے پیش کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پہلے پارے سے کچھ منتخب حصوں کو پیش کیا تھا اور کچھ منتخب حصے باقی رہ گئے تھے، اسے آج ہم مکمل کریں گے۔ درمیان میں ہم نے بات کو چھوڑ دیا تھا سورہ بقرہ شریف، پہلے پارے میں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 50 میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں جو حکومت تھی وہ ولید بن مصعب یا مصعب بن ریان نامی شخص کی تھی، اور اسی کو قرآن مجید میں فرعون کہا گیا ہے۔ مصر میں جو بھی بادشاہ ہوتا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ تو کل میں نے بتایا تھا کہ مصر میں دو قومیں آباد تھی، ایک تو اسی فرعون کی قوم، ایک تو یہی فرعون کی قوم قبطی یا فرعونی، اور دوسرے بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اور فرعون بنی اسرائیل پر بے حد ظلم کرتا تھا۔ آپ نے کل سنا کہ ایک خواب کی بنیاد پر فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کروایا، اور ہزاروں بچے ذبح کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو آیت نمبر 49 میں بیان فرمایا۔ بہت ظلم ہو رہا تھا ان پر۔ ملک کے جتنے سخت قسم کے کام تھے وہ بنی اسرائیل سے کرائے جاتے تھے، کھیتی باڑی کرنا، عمارتیں بنانا، زمینیں کھودنا، پانی بھرنا، لکڑیاں کاٹ کر لانا، اور بنی اسرائیل کی عورتیں فرعونیوں کے گھروں کے کام کاج کرتی تھیں۔ بے حد ظلم تھا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو بھیجا، اور اتفاق یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی عرصے میں پیدا ہوئے جب پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کر دیا جا رہا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی کیسے حفاظت فرمائی وہ آگے آپ 20ویں پارے میں سنیں گے، یا کسی اور پارے میں آپ سنیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کثرت سے متعدد بار آیا ہے، تفصیل کے ساتھ آیا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، آگے کہیں ہم بیان کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے
پھر جب اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی تبلیغ پائی تو پھر فرعونیوں کو تبلیغ فرمائی، بہرحال وہ ہدایت یافتہ نہ ہو سکے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر، اس پوری قوم کو لے کر مصر چھوڑ کر چلے جائیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ رات میں نکلے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر، تو صبح جب فرعونی اٹھے تو انہوں نے دیکھا بنی اسرائیل غائب ہیں، تو جلدی جلدی پوری فوج تیار ہو گئی اور سب مل کر ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے۔ بنی اسرائیل بحر قلزم یعنی سمندر تک پہنچ گئے تھے، اور سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پانی پر مارا تو پانی میں راستے بن گئے، پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئیں، بیچ میں خشک راستہ نکل آیا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر کے پار نکل گئے، اور فرعونی بھی پیچھے پیچھے آ گئے اور وہ دریا میں اتر گئے۔ اور جب یہ اتر گئے دریا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو جاری فرما دیا، سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور یہ سب کے سب ڈوب کر مر گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل تم دیکھ رہے تھے ان کو ڈوب کر مرتے ہوئے، یعنی مظلومین، ظالمین کو ڈوب کر مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کتنا بڑا انعام اللہ نے بنی اسرائیل پر فرمایا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے فرما رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے اس طرح بچایا اور فرعونیوں کو اس طرح ان کی نظروں کے سامنے ہلاک کیا، اتنا بڑا انعام و احسان کیا، تو تم بھی انہی کی نسل سے ہو، تم بھی وہی قوم ہو، تم پر یعنی من جملہ تم یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام و احسان کیا، اور تم اللہ کے آخری نبی کا ہی انکار کر رہے ہو، تو یہ ناشکری ہوگی۔ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور آخری نبی پر ایمان لاؤ۔ یہاں یہی واقعہ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل ایک سرکش قوم رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بہت بے ادبی سے کلام کیا، بہت ناروا سلوک کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور بعد میں تو یہودیوں نے انبیاء کرام کو بھی قتل کیا۔ بہرحال ان کی فطرت میں نافرمانی رہی ہے، اور یہ منفی سوچ کے لوگ رہے ہیں۔ آپ ابھی واقعات میں دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام سے کیسے یہ بار بار سوال کرتے تھے، کس طرح کٹ حجتی کرتے تھے اور کیا کیا باتیں مناتے تھے۔ اب واقعہ آگے میں بڑھاتا ہوں۔ فرعون اور فرعونی پانی میں ڈوب گئے سمندر میں، تو پھر یہ جو بنی اسرائیل ہیں، چونکہ اب یہ لوگ ظالموں سے بچنے کے لیے نکل کر جا رہے تھے، اب تو وہ ظالم حکومت سب ختم ہو گئی، وہ ظالم ڈوب گئے پانی میں، تو واپس پھر یہ سمندر پار کر کے پھر مصر میں آ گئے، اور مصر بنی اسرائیل کا ہو گیا، یعنی فرعونیوں کی، ظالموں کی حکومت ختم، اور ان کے جو بھی مکانات تھے، ان کی جو بھی جائیدادیں تھیں، وہ سب کچھ بنی اسرائیل کو مل گیا، اور بنی اسرائیل بہت ہی عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ظالموں کو دور فرما دیا۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوا، قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ اب دیکھیں پھر کیا ہوا۔ اور جب کہ وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو 40 رات کا، پھر بت بنا لیا تم نے گوسالے کو ان کے بعد، اور تم اندھیر والے ہو۔ جب یہ واقعہ ہو گیا، مصر میں بنی اسرائیل آرام سے رہنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اور یہ بلانا 40 دنوں کے لیے تھا، کہ 40 دنوں تک موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرمائیں
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تورات عطا فرمائے گا۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو 20 دنوں کے بعد یا 30 دنوں کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا ہوا؟ اب یہاں پر میں ہارون علیہ السلام کے تذکرے کو بھی شامل کر لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے مستقل، لیکن رسالت میں موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے، موسیٰ علیہ السلام کے دین کے مبلغ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو قوم بنی اسرائیل میں آپ نے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، لیکن ہوا یہ تھا کہ جب یہ بنی اسرائیل سمندر پار کر کے چلے گئے تھے، ابھی فرعونی وغیرہ ڈوبے نہیں تھے، جب وہ ادھر چلے گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے ایک قوم کو بت کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تھا، بتوں کی پرستش کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ آپ بھی ہمارے لیے ایسا کوئی بت بنا کر دے دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان پر غضب فرمایا تھا کہ اللہ واحد کی عبادت کرو، یہ نہیں ہوگا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل میں ایک منافق تھا، اس نے ایمان تو لایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، مگر منافق تھا، سامری اس کو قرآن مجید میں کہا گیا۔ سامری نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کسی بت کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کیا کیا، جو فرعونیوں کے زیورات بنی اسرائیل کو ملے تھے ان کے ختم ہو جانے کے بعد، وہ سب اس نے جمع کر لیے لوگوں سے اس نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں، وہ وہاں سے اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ جو تم نے فرعونیوں سے سونا حاصل کیا ہے اس سے بری نہ ہو جاؤ، وہ سب میرے پاس جمع کر دو۔ وہ سب اس نے لے لیا اور اس کو اس نے ڈھال کر ایک گائے کے بچے کی شکل میں، بچھڑے کی شکل میں اس نے بنا دیا۔ اور مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس نے وہ مٹی بھی اس بچھڑے کے مجسمے میں ڈالی تھی، جو مٹی اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے لی تھی۔ یعنی جب فرعونی سمندر میں جانا چاہتے تھے بنی اسرائیل کے تعاقب میں تو ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو مفسرین نے بیان کیا کہ ان کو سمندر تک لانے کے لیے یوں ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر تشریف لائے اور وہ ان کا گھوڑا سمندر کی طرف دوڑا، تو اس کے پیچھے یہ بنی اسرائیل کے گھوڑے بھی دوڑنے لگ گئے اور وہ سب سمندر میں پہنچ گئے۔ تو یہ جو جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا، بلکہ گھوڑی، مفسرین نے فرمایا وہ گھوڑی تھی، مادہ تھی، تو جب وہ جہاں قدم رکھتی وہاں سے سبزہ اگتا تھا۔ تو سامری نے یہ منظر دیکھ لیا تھا اور اس نے وہاں کی تھوڑی سی مٹی محفوظ کر لی تھی، تو بعد میں وہی مٹی اس نے اس بچھڑے کے مجسمے میں ڈالی۔ جب مجسمہ تیار ہوا تو اس میں سے آواز بھی آنے لگی، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف فرما ہے اور ادھر قوم میں یہ بچھڑا تیار ہو گیا، اور سامری نے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور تم اس کی پرستش کرو۔ ہارون علیہ السلام موجود تھے، ہارون علیہ السلام نے بہت منع فرمایا، لیکن ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو افراد تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ بھی انہوں نے پرستش نہیں کی، ہارون علیہ السلام کی بات پر وہ چلتے رہے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو بچھڑے کی پرستش سے بچا لیا، باقی قوم اس میں ملوث ہو گئی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ میں کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گیا اور یہاں قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، تو آپ نے ہارون علیہ السلام سے بازپرس کی۔ ہارون علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ میں نے بہت سمجھایا، یہ لوگ سمجھنے والے ہیں اور یہ لوگ ناسمجھ ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم سے یہ گناہ ہوا ہے، تو
اب اس سے توبہ کی کیا صورت بنی؟ قرآن مجید میں ہی تذکرہ ہے، ابھی آپ دیکھیں گے یہی آیت نمبر 54 میں بیان ہوا ہے، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو سنا دوں۔ اور جب کہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کر دیا خود اپنے لیے اپنے بت بنا لینے سے گوشالہ کو، تو متوجہ ہو جاؤ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف کہ قتل کر ڈالو اپنوں کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، بس توبہ قبول فرما لی تمہاری، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ یعنی جتنے لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، شرک میں مبتلا ہوئے تھے، ان کی توبہ مقرر ہوئی۔ توبہ کیا مقرر ہوئی؟ توبہ یہ تھی کہ وہ توبہ کی نیت سے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیں۔ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ ان شرک کرنے والوں کو قتل کریں، ان کی گردن اڑا دیں، اور یہ شرک کرنے والے رضامندی کے ساتھ اپنی گردن پیش کر دیں توبہ کی نیت سے، یہی ان کی توبہ مقرر کی گئی۔ آپ اندازہ کریں، یہ توبہ جان دے کر توبہ کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم امت محمدیہ پر کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج کے زمانے کا کوئی شخص ساری زندگی بت پرستی کیا ہو، لیکن وہ ہمارے نبی پر ایمان لانا چاہے تو وہ بس زبان سے توبہ کر لے، وہ ایمان والا ہو جائے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جو مسلمان تھا مرتد ہو گیا، اس کی سزا قتل ہے، وہ ضرور باقی ہے، لیکن میں مطلقاً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توبہ جو مقرر کی گئی تھی ان لوگوں کے لیے وہ جان دینے سے عبارت تھی، اور ہماری توبہ صرف زبان سے، کتنی آسان ہے ہماری توبہ، پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں جنہوں نے یہ بت پرستی کی تھی، ان کو جب قتل کیا جا رہا تھا تو ہزاروں قتل ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابھی جن کو قتل ہونا باقی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، کہ بغیر قتل کے ہی اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور جو قتل ہو گئے اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول کی اور ان کو بھی شہادت کا درجہ دیا۔ اسی کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 میں بیان کیا گیا، پھر معاف فرما دیا ہم نے تم سے اس کے بعد کہ اب شکر گزار ہو جاؤ۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی نعمت بنی اسرائیل پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شرک کو معاف فرما دیا، ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آیت نمبر 55 میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب قوم سے یہ بت پرستی کا گناہ ہو گیا، بہرحال یہ سب قتل کا واقعہ بھی ہو گیا، توبہ وغیرہ کا، تو باضابطہ اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ قوم کے نمائندہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کریں ان سے جو یہ شرک سرزد ہوا تھا اس کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو منتخب فرمایا اور کوہ طور پر انہیں لے گئے، مگر یہ لوگ کوہ طور پر جانے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم کو اللہ کی ذات نظر نہ آئے، یعنی جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ دیکھیے ان لوگوں نے کیسے کیسے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، بہت بے ادبی کی انہوں نے، اور نامناسب انداز میں یہ مخاطب ہوتے رہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو ایک بجلی چمکی، ایک سخت آواز آئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قوم سے میں کچھ نمائندہ لوگوں کو لایا تھا، اب یہ تو اس طرح ہلاک ہو گئے، اب میں قوم کو جاؤں گا تو وہاں کیا کہوں گا، کیا صورتحال ہوگی۔ پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ فرما دیا۔ اسی کو یہاں آیت نمبر 52 میں ذکر کیا جا رہا ہے، پھر اٹھایا ہم نے تمہیں بعد تمہاری موت کے، یعنی تمہارے مرنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کر دیا کہ آپ شکر گزار ہو۔ کتنے موقع دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، کتنے موقع دیے کہ وہ شکر گزار بنے، اللہ کے فرما بردار بنے،
مگر ان کی طبیعتوں میں ہمیشہ سے نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت ہی رہی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، اب میں آیت نمبر 57 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پہلے ترجمہ پیش کر دیتا ہوں پھر میں واقعہ بیان کروں گا۔ اور سائبان کیا ہم نے تم پر ابر کو، یعنی ابر کو تمہارے سائے کے لیے بھیجا، اور اتارا تم پر من اور سلوا کو، یعنی کھانے کی چیز۔ من ایک قسم کے حلوے کی طرح کھانے کی میٹھی چیز تھی، اور سلوا وہ پرندے ہیں جو ان کے پاس آ جاتے تھے اور وہ انہیں بھون کر کھا لیتے تھے۔ اور اتارا تم پر من اور سلوا کو کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو دیا ہم نے تمہیں، اور انہوں نے نہیں اندھیر میں ڈالا ہم کو، لیکن وہ لوگ خود اپنے کو اندھیر میں ڈالتے تھے۔ یعنی اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچانے کے لیے ان پر ابر بھیجی، اور ان کے کھانے کے لیے آسمان سے وہ حلوے کی طرح ایک میٹھی چیز بھی اترتی تھی، یعنی آسمان سے نازل ہوتا تھا، اور پھر وہ پرندے بھی ان کے پاس بھیجے جاتے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اچھا، کیا ظلم کیا انہوں نے، وہ ابھی آئے گا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب فرعونی ڈوب گئے اور یہ مصر میں عیش و آرام سے رہنے لگے اور ظالموں سے چھٹکارا دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کو جہاد کا حکم دیا، کیونکہ مصر ان کی اصل سرزمین نہیں تھی۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے اولاد کی جو اصل سرزمین ہے وہ بیت المقدس، فلسطین اور ملک شام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر پہنچ گئے تھے، یوسف علیہ السلام کی پھر یہاں بادشاہت ہوئی، تو وہ جو بیت المقدس جو شہر تھا اور جو ان کی ملک شام کی بابرکت سرزمین تھی، ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین، وہاں پر جبارین حکومت کر رہے تھے۔ انہوں نے یہودیوں پر ظلم کر کے اس سرزمین کو حاصل کیا تھا، تو اب انہیں حکم دیا گیا کہ اب اپنے آبا و اجداد کی وہ سرزمین حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے، تو اب جہاد کے لیے سفر کرو۔ تو کیا ہوا کہ اب مصر سے وہ جہاد کے لیے نکلے، تو وہ آرام سے رہ رہے تھے، وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر ناچار وہ نکلے، اور راستہ بہت طویل تھا، دھوپ بھی بہت تھی، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اتنی دھوپ ہے، کیسے سفر کریں گے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کیا کریں گے ہم، کیسے جہاد کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر ان کے لیے ایک ابر بھیجا جو سفر میں ان پر سایہ کرتا تھا، انہیں دھوپ سے بچاتا تھا، جس کا ذکر اسی آیت نمبر 57 میں ہو رہا ہے۔ اور آسمان سے ان کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا، یہ من اور سلوا نازل ہوتا تھا۔ لیکن ان کو حکم تھا کہ جو من اور سلوا نازل ہو رہا ہے اس کو جمع نہ کریں، وہ روزانہ اترے گا، اسے کھا لیا کریں۔ لیکن انہوں نے اللہ پر توکل نہیں کیا، پتہ نہیں کل آئے گا کہ نہیں آئے گا، جمع کرنا انہوں نے شروع کر دیا، ناشکری کی، اللہ پر توکل نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے اتنا بہترین کھانا جو روزانہ یہ کھا رہے تھے، آسمان سے اتر رہا تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے کھاتے ہم تھک گئے ہیں، ہم کو دال چاہیے، ککڑی چاہیے، پیاز چاہیے، زمین سے اگنے والی ترکاریاں ہم کو چاہیے۔ تو پھر یہ من اور سلوا نازل ہونا بند ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کے دوران انہیں ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا کہ ایک شہر ہے، اس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، لو ہل اور بیل، محنت کرو، مشقت کرو، اور اس کے بعد زمین سے اگنے والی یہ چیزیں کھاؤ۔
बग़ैर मेहनत व मशक्क़त के अल्लाह तबारक व तआला आसमान से नाजिल फरमा रहा था, लेकिन इन्होंने नाशुक्री की और इस तरीके से उनके लिए ये बंद हो गया। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत इनाम फरमाया इन पर। बनी इसराइल पर आसमान से खाना नाजिल हुआ, और जब इनको पानी की ज़रूरत पेश आई तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि एक पत्थर जिसमें 12 उभार बने हुए थे, चूँकि ये जो फ़ौज जा रही थी, ये जो मुजाहिदीन थे, जो बनी इसराइल थी, ये 12 कबीलों में बटे हुए थे, तो पानी पीने के लिए एक ऐसा पत्थर जिसमें 12 उभार थे, मूसा अलैहिस्सलाम को उस पर असा मारने का हुक्म हुआ। आपने असा मारा तो वो 12 उभार से 12 पानी के गोया चश्मे फूटे, पानी की धारें निकली, और ये 12 कबीले अपने अपने मकाम से उस पत्थर से पानी हासिल कर लिया करते थे। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने, ये पानी वाले वाक़ये को अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 60 में बयान फरमाया, जिसका तर्जुमा मैं कर रहा हूँ। और जबकि पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के लिए, तो फरमाया हमने कि मारो अपने असा से पत्थर को, बस फूट निकले उससे 12 चश्मे। ठीक जान लिया सब लोगों ने अपने अपने घाट को, खाते रहो और पीते रहो अल्लाह की रोज़ी से, और ना फिरते रहो ज़मीन में फसाद मचाते। फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा था कि हम एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते, हमको दाल चाहिए, प्याज चाहिए, हमको ककड़ी चाहिए, वो बयान आयत नंबर 61 में है। तर्जुमा मैं कर देता हूँ। और जब अर्ज़ किया था तुमने कि आए मूसा, हरगिज़ ना सब्र करेंगे हम एक ग़िज़ा पर, तो पुकारिए हमारे लिए अपने परवरदिगार को कि निकाले हमारे लिए जो उगाया करती है ज़मीन, साग और ककड़ी और गेहूँ और मसूर और प्याज। उन्होंने कहा कि क्या बदल कर लेना चाहते हो उसको जो कमतर है उससे जो बेहतर है? उतरो किसी शहर में तो बेशक तुम्हारे लिए है जो कुछ तुमने मांगा। और छाप दी गई उन पर रुसवाई और गुर्बत, और लौटे वो गज़ब इलाही में, ये इसलिए कि बिलाशुबा वो इनकार करते रहते थे अल्लाह की आयतों का और कत्ल करते अम्बिया को नाहक। ये गज़ब इसलिए कि गुनाह किया उन्होंने और हद से बढ़ जाते थे। देखिए यहूदियों की सिफ़ात किस तरह यहाँ बयान हुई हैं कि यहूदी हद से आगे बढ़ जाने वाले थे, जुल्म करने वाले थे, उन्होंने अम्बिया को कत्ल किया था नाहक, और वो बेहतर चीज़ को छोड़कर कमतर चीज़ों के पीछे जाते थे। तो अल्लाह ताला ने उन पर रुसवाई और गुर्बत लिख दी, ज़िल्लत उनके लिए लिख दी गई। और आगे किसी मकाम पर हम तफसील से बयान करेंगे। यहूद हमेशा से ज़लील ही रहे हैं और गुर्बत का ही शिकार रहे हैं। आगे किसी बारे में हम तफसील से इस पर कलाम करेंगे जब यहूदियों के ताल्लुक़ से बात आएगी। इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो कितनी नेमतें अल्लाह की हुई, फ़िरौनियों से नजात दिलाई गई, तौरात उन्हें अता की गई, वो बुत परस्ती के जुर्म में कत्ल हो रहे थे, बहुत सारों को कत्ल से बचा लिया गया, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। उनके नुमाइंदे कोहे तूर पर बिजली के ज़रिए हलाक कर दिए गए थे, उनको दोबारा ज़िंदगी दे दी गई। मन और सलवा उन पर नाजिल किया गया, पत्थर से पानी निकाला गया, और कितनी नेमतें उन पर हुई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अहद रिसालत के, यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूदियों से इरशाद फरमाता है कि तुम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें फरमाई, और तुम अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए आखिरी पैगंबर का ही इनकार कर रहे हो हसद में, जबकि तुम्हारे लिए आने वाली किताब तौरात में अल्लाह ताला ने तुमको ये हुक्म दिया था कि आखिरी नबी पर तुम ईमान लाओ, आखिरी नबी आएंगे तो उनको मानो। और ख़ुद यहूदियों को भी इस बात का इकरार था कि आखिरी नबी तशरीफ़ लाएंगे। वो देखिए आगे बयान हो रहा है कि यहूदियों को पहले से मालूम था कि आखिरी नबी तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं आगे उसको ज़िक्र कर रहा हूँ। मज़ीद एक दो वाक़यात यहूदियों के यहाँ बाकी हैं। इस सूरह का नाम जो सूरह बकरा है, अब वो वाक़या भी यहाँ पर आ रहा है। बकरा गाय को कहते हैं। अब जो मैं वाक़या बयान कर रहा हूँ वो
آیت نمبر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، آیت نمبر 67، ترجمہ میں پہلے اس کا کر دیتا ہوں۔ اور جبکہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ ذبح کرو گائے کو، بولے کیا آپ بناتے ہیں ہمیں مسخرہ؟ جواب دیا کہ پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں ہو جاؤں نادانوں سے۔ سب کہنے لگے پکارے ہمارے لیے اپنے پروردگار کو کہ بیان فرما دے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ جواب دیا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے کہ نہ تو بوڑھی ہے نہ تو بچھیا ہے، جوان ہے دونوں کے درمیان، اب کر ڈالو جو کچھ حکم دیے گئے ہو۔ اب یہ گائے کا واقعہ کیا ہے یہ آیات کریمہ کی روشنی میں سن لیں، مختصراً بیان کرتا ہوں۔ واقعات اس لیے بیان ہو رہے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ پیچھے کے واقعات سے ہم کو یہ عبرت ملی کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ شکر کا ذریعہ اللہ کی فرما برداری ہی ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی اطاعت ہے۔ گائے کا واقعہ کیا ہوا؟ اب یہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک قتل ہو گیا، ایک شخص کو اس کے چچیرے بھائی نے قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد قوم میں افراتفری مچ گئی کہ قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، سب ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ مقدمہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ فتنہ پھیل گیا ہے، ایک قتل ہو گیا ہے، اور سب ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس محلے والوں نے قتل کیا، اس محلے والوں نے قتل کیا، اس قبیلے نے قتل کیا، اس قبیلے نے قتل کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے تو حکم یہ ہوا اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک گائے ذبح کرے، اور اس گائے کے جسم کا ایک حصہ یعنی اس کی زبان یا اس کی دم یا اس کے جسم کی کوئی بوٹی، کوئی ایک ٹکڑا لے کر مردے کے جسم کو لگائے، وہ زندہ ہو کر خود بول دے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ تو قوم نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قتل ہو گیا ہے، آپ اپنے پروردگار سے دعا فرمائیں کہ کس نے قتل کیا ہے معلوم ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرنے کے بعد ان سے کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ قوم نے کہا کہ آپ مذاق کرتے ہیں ہم سے، ہم کیا پوچھ رہے ہیں اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں۔ دیکھیے کتنی گستاخی تھی ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، بڑی بے ادب قوم تھی، ایسے ہی وہ بات کیا کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام جو انہیں جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، میں پیغمبر ہوں، میں مذاق نہیں کرتا، اللہ کا یہی حکم ہے کہ تم گائے ذبح کرو اور اس گائے کے جسم کے ایک حصے کو مقتول کو یعنی مردے کو لگاؤ، وہ خود بیان کر دے گا کس نے۔ اب دیکھیے ان کو گائے ذبح کر دینا چاہیے تھا، کوئی بھی گائے لیتے ذبح کر دیتے، مگر انہوں نے اب اس میں بیجا سوالات کرنے شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیغمبر جب ایک صاف شفاف واضح بات فرما دیں اور عمل کی راہ کھل جائے، سمجھ میں آ جائے تو عمل کر لینا چاہیے۔ اب اس میں بیجا سوالات کرنے سے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے سوالات کیے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو، تو اب انہوں نے کہا کہ آپ اللہ رب العالمین سے پوچھئے وہ گائے کیسی ہونا چاہیے، کوئی بھی گائے ذبح کرتے۔ اب وہ بات بڑھا رہے ہیں، گائے ان کو ذبح کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اب ٹال مٹول کے لیے سوالات بڑھاتے جا رہے ہیں، کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا، وہ نہ بالکل بڑی عمر کی ہو نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو، جوان گائے ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ اس کے بعد حکم ہوا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، چلو اب اس پر عمل کر لو، آگے کچھ نہ کہنا۔ لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے اس کی عمر معلوم ہو گئی، وہ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے، مگر اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، کون سے رنگ کی گائے؟ پھر انہوں نے ایک سوال کر لیا۔ دیکھیے خواہ سوالات کرتے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم آیا کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہو، اور وہ پیلا رنگ ایسا ہو کہ بالکل خوبصورت معلوم ہو، دیکھنے والے کو وہ گائے خوبصورت معلوم ہو۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ پیلے رنگ کی بھی بہت گائے ہوتی ہیں۔
کئی ساری گائے ہیں جن کا رنگ پیلا ہے، کوئی ایسی نشانی معلوم ہو کہ ٹھیک وہ گائے ہمیں مل جائے، کوئی دوسری ویسی نہ ہو، تو آخر میں ان کو نشانی بتائی گئی، اس کے جسم میں پیلے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ کا دھبا نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہاں اب ہم کو متعین طور پر معلوم ہو گیا۔ اب یہ تلاش کرنے کے لیے نکلے، چونکہ انہوں نے بیجا سوالات کیے تھے، مشکلات خود انہوں نے اپنے لیے کھڑی کی تھی، بہت مشکل سے ان کو یہ گائے ملی اور بہت بھاری قیمت چکانی پڑی ان کو اس گائے کی۔ اس گائے کے چمڑے میں جتنا سونا بھرا جا سکتا ہے اتنا سونا ان کو دینا پڑا۔ انہوں نے سونے کی گائے بنائی تھی اور اس کی انہوں نے پرستش بھی کی تھی۔ دیکھیے اس قوم سے انہوں نے گائے کا احترام کر کے اس کو مقدس بنا کر پوجا تھا، تو گائے ہی کو ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا گیا اور اس کی کھال کے لیے پورا اس کی کھال بھر سونا بھی ان کو دینا پڑا۔ بہرحال پھر وہ گائے ذبح ہو گئی، پھر اس کے جسم کے ایک حصے سے مقتول کو لگایا گیا، تو اس نے زندہ ہو کر کہہ دیا کہ فلاں میرا قاتل ہے، فلاں نے مجھے قتل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا، قاتل کا پتہ اس طریقے سے چل گیا، آسانی سے پتہ چل جاتا، لیکن انہوں نے بیجا سوالات کر کے واقعے کو طول دیا، اور اس طریقے سے ان کی ایک عادت بتا دی گئی کہ انبیاء کرام سے بیجا سوالات کرنے کی ان کی عادت تھی، اور یہ عادت نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام سے کبھی کبھار اس طرح فرماتے تھے کہ جب میں کوئی بات بیان کر دوں اور تمہیں سمجھ میں آ جائے تو پھر آگے سوال نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگو، اللہ نے حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے یا ایک بار کافی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک بار کافی ہے، ہر سال کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر کرنا فرض ہو جاتا، تو میں جو بتاؤں اتنے پر عمل کر لو، زیادہ سوال نہ کرو۔ بہرحال یہ گائے کا واقعہ بھی پیش آیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، وہ بھی سن لیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کا نہیں، بلکہ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کا واقعہ ہے، اور یہ آیت نمبر 65 میں بیان ہو رہا ہے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کو یہ حکم فرمایا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں، روزانہ کر لیں، پورا ہفتہ شکار کریں مچھلیوں کا، لیکن ہفتے کے دن نہ کریں۔ یہ ان کے لیے حکم تھا، ان کے لیے حرام تھا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا۔ لیکن اس میں بعض نافرمان قسم کے لوگوں نے یہ حیلہ اور تدبیر اختیار کر لی کہ ہفتے کو شکار نہیں کرنا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، جمعہ کے دن دریا سے تھوڑی تھوڑی دور پر نالیاں بنا کر لے جاتے، وہاں گڈھے بناتے۔ اب وہ جمعہ کے دن مچھلیاں ان نالیوں کے راستے سے آ کر ان گڈھوں میں پھنس جاتی تھی، ہفتے کے دن آ کر ان کو لے لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تو شکار نہیں کیے، یہاں پہلے سے پھنسی ہوئی مچھلیوں کو ہم نے لے لیا ہے۔ تو جمعہ کو تو وہ شکار کر لیتے تھے، ہفتے کے دن ایسا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن وہ مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، بلکہ وہ اس طرح سے نالیاں بنا کر گڈھے وہ بنا دیتے، اور وہ ہفتے کے دن ہی وہ مچھلیاں آ کر اس میں پھنستی تھی سنیچر کو، پھر بعد میں آ کر وہ لے لیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ سنیچر کو ہم نے مچھلی کا شکار نہیں کیا بلکہ دوسرے دن کیا۔ حالانکہ ان کا یہ نالیاں بنانا یہ خود شکار کے حکم میں آتا ہے، تو انہوں نے اس طرح سے کوشش کی، حالانکہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب اللہ کے رسول نے داؤد علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ ایسا کچھ مت کرو، یہ سب حرام ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو مسخ فرما دیا، اللہ کا عذاب آیا اور وہ سب لوگ بندر بن گئے اور پھر چند دنوں کے بعد مر گئے، ذلیل ہو کر مرے۔ ان کو ان کی عقل قائم تھی، ان کو سب یاد تھا کہ ہم نے کیا کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، راستے پہچانتے، سب کرتے تھے، لیکن دیکھتے تھے کہ ہم بندر بن چکے ہیں۔ اتنی اذیت ناک عذاب سے ان کو دوچار کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جو بندر بن گئے تھے وہ کوئی ان کی نسل نہیں چلی، وہ چند دنوں کے بعد ان تمام بندروں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اور کوئی ان کی نسل وغیرہ نہیں چلی، وہ انسان جو بندر بنا دیے گئے تھے، بس چند دنوں کے بعد ان سب کو ہلاک کر دیا گیا، کوئی زندہ ان میں سے نہیں بچا۔ تو یہ بھی دیکھیے رسوا کرنے والا عذاب ان پر آیا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ آگے پھر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ کسی مقام پر آئے گا، وہاں پر بھی ہم اس کو مزید کچھ تفصیلات کے ساتھ بیان کریں گے۔ اب یہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے آیت نمبر 89 میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہود اور نصارہ تورات اور انجیل کے ذریعے اور اپنے مذہبی علماؤں کی زبانی یہ جانتے تھے کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں۔ تو ہمارے نبی کے تشریف لانے سے پہلے جب وہ مشرکین سے جنگ کرتے تھے تو جنگ سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے کہ اے اللہ، جو آخری نبی تشریف لانے والے ہیں ان کا واسطہ ہم تجھے دیتے ہیں، ہمیں اس مشرک قوم پر غلبہ عطا فرما، جب وہ آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور مشرکین سے جنگ کریں گے۔ تو فتح طلب کرتے تھے نبی آخر الزماں کے وسیلے سے، لیکن جب حضور تشریف لائے تو حسد میں آ گئے اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی کو یہاں پر آیت نمبر 89 میں بیان کیا جا رہا ہے، ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، اور وہ پہلے فتح طلب کیا کرتے تھے ان پر جنہوں نے کفر کیا تھا، تو جب آ گیا ان کے پاس جن کو پہچان چکے تھے تو انکار کر دیا ان کا، تو پھٹکار ہے اللہ کی انکار کر دینے والوں پر۔ تو یہاں پر دیکھیں، جب نبی آخر الزماں کا انہوں نے انکار کر دیا، ہمارے نبی کا انکار کر دیا، تو ان پر اللہ کی لعنت بھی یہاں پر بتائی جا رہی ہے اور ان کو کافر بھی کہا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ جن کو قرآن مجید میں اہل کتاب کہا گیا ہے، ہمارے نبی کے تشریف لانے کے بعد انہوں نے اگر ہمارے نبی پر ایمان نہیں لایا تو وہ بھی کافرین کے زمرے میں ہیں، مومنین کے زمرے میں وہ نہیں ہیں۔ یہاں پر آیت نمبر 89 میں ان کو کافر کہا گیا ہے اور ان پر لعنت کی بھی بات کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آگے ایک اور آیت کریمہ آ رہی ہے، اسی سے میں اس کو جوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے ادب والی آیت کریمہ کی تفسیر پیش کروں گا۔ آگے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کی صفت بیان فرماتا ہے، مسلمانوں سے خطاب فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ چاہتے کیا ہیں، وہ مسلمانوں سے کب راضی ہوں گے۔ مسلمان اگر یہود و نصارہ کو چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، وہ ہم سے مل جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں، تو وہ کب ہوں گے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، آیت نمبر 120 ہے، آپ اس کو اچھی طرح سن لیں، ہم ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ اور ہرگز نہ خوش ہوں گے تم سے یہود اور نہ عیسائی لوگ، یہاں تک کہ پیروی کرو ان کے دین کی۔ یعنی آپ یہود و نصارہ کو اس وقت تک راضی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اسلام چھوڑ کر یہودی یا نصرانی نہ بن جائیں، یہودی یا عیسائی نہ بن جائیں۔ آپ کتنا بھی میل ملاپ کر لیجئے یہودیوں سے، کتنا بھی میل ملاپ کر لیجئے عیسائیوں سے،
جب تک آپ مسلمان ہیں وہ آپ سے راضی نہیں ہونے والے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہودی بن جائیں یا عیسائی بن جائیں، بحیثیت مسلمان وہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن مجید نے حقیقت بیان کر دی ہے۔ اس لیے آپ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اگر آپ کافر نہیں کہیں گے بلکہ ان کو بھی ایمان والوں کے زمرے میں رکھیں گے تو اس سے بھی وہ راضی ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ آپ خود یہودی یا عیسائی نہ بن جائیں۔ آپ کتنا بھی عیسائیوں میں جا کر یہ کہہ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہمارے پاس بہت قدر ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، ہم انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں ان کے کلیساؤں میں جا کر، گرجاؤں میں جا کر، وہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ آپ عیسائی نہ بن جاؤ۔ اس لیے ہمیں ان کے سامنے بھی حق کہنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان عیسائیوں کے درمیان جا کر یہ کہتا ہے کہ مسلمان بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، تو اسی مسلمان کو عیسائیوں سے یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ تم عیسائی بھی اس وقت تک ہدایت پر نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آخری نبی پر ایمان نہ لاؤ اور جب تک تم مسلمان نہ بن جاؤ۔ یہ کہنے کی جرأت رکھنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے، تبھی اسلام کی صحیح تبلیغ ہوگی۔ اس کے بعد میں آتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کے حوالے سے جو آیت نازل ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب حضور پاک محفل میں خطاب فرماتے تو صحابہ کرام سے جب کوئی بات سننے میں رہ جاتی یا کوئی بات ٹھیک نہیں سنائی دیتی یا دوبارہ اسے سننا ہوتا تو وہ حضور سے فرماتے تھے راعنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، ہمارا خیال فرمائیے، یعنی دوبارہ فرما دیجیے۔ راعنا کا لفظ فرماتے تھے۔ یہودیوں نے جب سنا کہ مسلمان راعنا کہہ رہے ہیں تو ان کی لغت میں راعنا کا لفظ کا بے ادبی کا معنی نکلتا تھا اور گالی کا معنی نکلتا تھا، اور وہ تو حضور کی بے ادبی کرنا ہی چاہتے تھے یہودی، تو انہوں نے بھی اسی بہانے حضور کی محفل میں آ کر راعنا 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 کہنا شروع کر دیا اور وہ حضور کی بے ادبی کرنا چاہتے تھے۔ ایک صحابی رسول جو یہودیوں کے لب و لہجے سے، ان کی زبان سے واقف تھے، انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ یہ گستاخی کر رہے ہیں حضور کی، انہوں نے کہا کہ آئندہ تم لوگ اگر یہ لفظ کہو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا کہ اے ایمان والو تم بھی ایسا لفظ نہ کہو۔ جب یہ لفظ بدنام ہو چکا ہے، ایک بار یہ لفظ خراب ہو چکا ہے، اب یہ نبی کی بارگاہ کے لائق نہیں ہے، اب تم نبی سے کہو تو انظر نہ کہو، اب رائنا مت کہو، اگرچہ تمہاری نیت اچھی ہو مگر رائنا کا لفظ اب غلط معنی کے لیے مشہور ہو چکا ہے، لوگوں نے اس معنی میں اس کو استعمال کر لیا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں جو لفظ کہا جائے اس میں کوئی بے ادبی کا شائبہ تک نہ ہو، بالکل صاف ستھرا لفظ نبی کے لیے استعمال کیا جائے، تو اب تم رائنا چھوڑ دو، اب انظر نہ کہو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ انظرنا بھی کہنے کی نوبت نہ آئے، تم پہلے ہی صحیح سن لیا کرو۔ حضور پاک جب بیان کریں تو پہلے ہی غور سے سن لو کہ دوبارہ یہ انظرنا کہنے کی بھی ضرورت نہ آئے۔ کیا ادب نبی کی بارگاہ کا بتایا جا رہا ہے، کتنا ادب ہے نبی کی بارگاہ کا۔ نبی کی بارگاہ میں جو لفظ ہمیں استعمال کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے۔ بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے نبی کے لیے ڈاکیا کا لفظ استعمال کیا، یا نبی کے بارے میں جو لوگ عام انداز کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ایک انسان تھے، ہماری طرح ایک بشر تھے،
نبی کے لیے الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے۔ کچھ لوگ دھڑلے سے یتیم بھی کہہ دیتے ہیں، نہیں، نبی کے لیے بہت باادب الفاظ استعمال کرنا ہے۔ آپ رسول اللہ کہیے، حبیب اللہ کہیے، خاتم النبیین کہیے، سید المرسلین کہیے۔ بہت ادب سے حضور کا نام لیجئے۔ صحابہ اکرام کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ انتہائی ادب کے ساتھ حضور کا نام لیں، انتہائی ادب کے ساتھ حضور کو بلائیں، آپس میں ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہیں اس طرح نہ بلائیں، بلکہ انتہائی ادب کے ساتھ بلائیں۔ حضور کی بارگاہ میں آواز کو اونچی نہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجرے کے اندر تشریف فرما ہو تو باہر سے آواز نہ دیں، بلکہ باہر تشریف لانے کا انتظار کریں۔ حضور کے حجرے میں جب جمع ہو تو زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں، یہ خیال کریں کہ کہیں حضور کو ناگوار نہ ہو، کھانا کھائیں اور چلے جائیں، گفتگو کرتے ہوئے نہ بیٹھیں کہ کہیں نبی کو یہ ناگوار نہ ہو۔ بہت ادب سکھائے گئے ہیں، آگے 26ویں پارے میں مستقل یہ سب باتیں آنے والی ہے، وہاں ہم بہت تفصیل سے عرض کریں گے۔ ہم اہل سنت و جماعت کی خوش نصیبی ہے کہ ہم جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے زبان کھولتے ہیں تو انتہائی ادب کے ساتھ کھولتے ہیں، حضور کی صفات بیان فرماتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں۔ کچھ دیگر لوگ ہیں جن کی زبانیں حضور کی ذات کے بارے میں جب کھلتی ہیں تو بس ایسے ہی کھلتی ہیں کہ وہ ایک عام انسان تھے، ان کو علم غیب نہیں تھا۔ اب بہت ساری باتیں حضور کے کمالات بیان کرنے کے بجائے وہ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ ثابت نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ آپ نبی کے کمالات بیان کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو ہر کمال بیان فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے، ہر خوبی عطا فرمائی ہے، اور نبی کی خوبیاں بیان کیجئے، کمالات بیان کیجئے۔ ہمارے نبی کی ذات میں کوئی خامی کا تصور نہیں ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو عام لوگ ہیں یا جو دوسری قومیں ہیں ان کو ہمارے نبی کی ذات میں کوئی کمی نظر آئے، نہیں، بلکہ کامل اور اکمل بنا کر پیش کیجئے، مکمل کمال کا اظہار کیجئے ہمارے نبی کا، اور ادب کے ساتھ زبان کھولیے۔ یہ آیت نمبر 104 تھی۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نبی سے رائنا نہ کہو، اے ایمان والو نبی سے رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو، اور پہلے ہی غور سے سنو، اور کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ یعنی جو نبی کے بارگاہ میں گستاخی کے کلمات کہیں، نبی کی گستاخی کریں، وہ کافر ہیں اور ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب ہے۔ اب میں پہلے پارے میں اس حصے کو بیان کرتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آگے 17ویں پارے میں بہت تفصیل کے ساتھ آئے گا، وہاں ہم بہت تفصیل سے بیان کریں گے آپ کی سوانح کو۔ یہاں پر ہم بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 124 میں بیان ہو رہا ہے۔ پہلے آپ ترجمہ سن لیں۔ اور جب کہ جانچا ابراہیم کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں تو سر انجام دیا انہیں، فرمایا کہ بے شک میں کر دینے والا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا۔ عرض کی اور میری نسل سے، فرمایا نہ پہنچے گا میرا مضبوط عہد اندھیر والوں کو۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں سے آزمایا، یعنی کچھ باتوں کا حکم فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ باتیں کیا تھی؟ یعنی داڑھی بڑھانا، مونچھ کم کرنا، بغل کے بال دور کرنا، منہ زیر ناف دور کرنا، ناخن تراشنا، ختنہ کرنا، یہ سب باتوں کا حکم تھا، اور یہ سب باتیں صفائی ستھرائی اور حسن و جمال سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایمان والے کو صفائی ستھرائی اختیار کرنے اور حسن و جمال اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کیا، تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ چیزیں ایمان والوں میں مسلمانوں کے لیے بھی باقی رکھی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں بھی اماموں کے آنے کی یعنی انبیاء کے آنے کی اللہ سے دعا فرمائی اور سوال فرمایا، اور اتنے انبیاء کرام آئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں کثرت سے انبیاء آئے اور آپ کا لقب ہی ابو الانبیاء ہو گیا، یعنی انبیاء کے والد۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور آگے چلے جائیں موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب بہت سارے پیغمبر۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کثرت سے انبیاء کرام تشریف لائے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ 125 ہے، پھر اس کے بعد کی بھی آیات کریمہ ہے، اور خاص طور پر خانہ کعبہ کی تعمیر کو 127 آیت نمبر 127 میں بیان کیا گیا۔ مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آزمایا، نمرود کی آگ میں آپ کو ڈالا گیا، اس میں بھی آپ کامیاب ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اس میں بھی آپ کامیاب ہوئے۔ بہرحال جب آپ نے ہجرت فرمائی، ملک شام تشریف لے گئے، تو ملک